السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ شوال کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک میں خوب اللہ کی عبادت کی، روزے رکھے، ذکر و اذکار کیا، قرآن کی تلاوت کی، نفلی نمازیں پڑھی، نماز تہجد ادا کی، فطرانہ اور صدقہ دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت آپ کی ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین آمین آمین۔ تو آپ بھی کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا محبت بھرا آمین ضرور لکھیے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ شوال میں خاص طور پر 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ ان 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے، آپ کو یوٹیوب پر اس کے متعلق بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی۔ میں آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ان 6 روزوں میں پڑھے جانے والے ان 6 خاص نوافل کی، ان کے طریقے کی، ان کی نیت کی اور ان کے فوائد کی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ شوال میں 6 خاص روزے رکھے جاتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ ان روزوں کو اکٹھا رکھیں، آپ یہ روزے وقفے کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ہر ہفتے جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھ لیں، اس ترتیب سے اپنے 6 روزوں کو پورا کر لیں۔ اگر آپ مسلسل اکٹھے 6 روزے رکھنا چاہتے ہیں تو مسلسل 6 روزوں کو رکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو سہولت لگے آپ اس طریقے سے ان 6 روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ماہ شوال ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ 6 روزے ضرور رکھنے ہیں اور ان 6 روزوں کے ساتھ آپ نے یہ 6 نوافل بھی ضرور پڑھنے ہیں۔ صرف کسی ایک روزے کے ساتھ آپ ان 6 نوافل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آنے والے شوال تک اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نواز دے گا کہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ان خاص نوافل کے طریقہ کار کی طرف، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور لکھیں۔ دیکھیں جب آپ یہ نیکی کا کام کریں گے، آپ کو دیکھ کر کوئی اور بھی یہ نیکی کا کام کرے گا، پھر اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور بروز قیامت یہی عمل انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ اب نوافل کی ترتیب ذرا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ یہ نوافل آپ کسی بھی روزے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک روزے کے ساتھ آپ نے ان نوافل کو ادا کرنا ہے۔ نوافل آپ نے پڑھنے ہیں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اور نماز وطر ادا کرنے سے پہلے، یعنی کہ جب آپ مکمل نماز عشاء پڑھ لیں، آپ کے وطر باقی رہ جائیں تو وطر نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے یہ 6 نوافل ضرور پڑھ لینے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آ چکی کہ آپ نے کس وقت ان نوافل کو ادا کرنا ہے۔ میرے محترم بھائی، اگر یہ نوافل مسجد میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر گھر آ کر پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے پہلے 2 نوافل کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ موبائل ہے تو موبائل کو سائلنٹ کر دیں، دنیا کی تمام باتوں کو دل اور دماغ سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے پہلے 2 نوافل قضائے عمری کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ اب دیکھیں، چند دن پہلے رمضان ہم سے جدا ہوا تو ہم نے روزے تو رکھے، عبادات بھی کی جیسی بھی ہم کر سکے، ہم نے کوشش کی عبادت کرنے کی، لیکن پھر بھی ہم سے غلطیاں ہوئی۔ اس سے پہلے جو ہماری زندگی گزر چکی ہے اس میں کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو گیا، نمازیں ہم سے چھوٹ گئی، کسی کا ہم نے دل دکھا دیا، کسی کو ہماری وجہ سے پریشانی ہوئی، یعنی کہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے ضرور ہوا ہے۔ تو یہ نوافل ہم نے اپنے تمام گناہوں کی معافی کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ نیت آپ دل میں کر لیں یا زبان سے کر لیں، نیت ارادے کو کہتے ہیں۔ جس طرح بھی آپ نیت کرنا چاہتے ہیں اس طرح آپ نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، سبحانک اللہ مکمل پڑھیں، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو رکوع کریں، رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھیں، کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، 2 سجدے کریں اور اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے آپ نے 71 مرتبہ 71 ٹائمز استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہو
اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف 71 مرتبہ 71 ٹائمز۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی زندگی کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگے، جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان نمازوں کی معافی مانگے، پھر اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نوافل آپ نے رزق میں اور گھر میں خیر و برکت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ اگر مقروض ہیں تو 7 قرض سے نجات کی نیت بھی کر لے، اس نیت سے آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، گھر، رزق اور عمر میں خیر و برکت کی دعا مانگے، پھر آخری 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نوافل آپ نے ہر طرح کے شیطانی شر سے حفاظت کی نیت سے ادا کرنے ہیں، مثلا جادو، جنات، تویزات، اسیب، نظر بد، خاص دین کے حسد، دشمنوں کے شر، زمینی آسمانی آفات سے حفاظت کی نیت سے آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ نیت کر لی، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ ناس، یہ قرآن کی سب سے آخری سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، سم بکمن عمی فہم لا یرجعون، اس قرآنی آیت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز، سم بکمن عمی فہم لا یرجعون، اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی آخری 2 سورتیں، سورۃ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں سورتوں کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور دعا مانگے کہ یا اللہ، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات، جادو، جنات، تویزات، اسیب، نظر بد، حسد، بیماریاں، پریشانیاں اور دشمنوں کے شر سے حفاظت فرمانا۔ اس طرح آپ کے یہ 6 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ بس جی، آپ نے ان 6 نوافل کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ عمل ان کے سامنے ایک ڈال بن جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔